لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ولبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاعنا وشفاء أوننا وأيننا وأياننا ومأوانا ومعيننا وغوثنا وقيسنا وقياسنا ومغيثنا سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبابه وخدامه وأولياء أمته وأولياء أمته
دساں کتنا امیر تحت سرا تو عرش اولاد سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ۔ حمد و سلام درود و سلام کے بعد تمام تعریفات اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم شب اسرا کے دولہ، باعث وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، فخر الرسل، فخر آدم و بنی آدم، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وچ پیدا فرما کے احسان عظیم دے نال سرفراز فرمایا۔ حضور علیہ السلام دی آل و اولاد، حضور دے صحابہ، حضور دی اہل بیت، حضور دی ازواج، آقا علیہ السلام دے والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ملت دے چمکتے ہوئے ستارے یعنی اولیاء کرام دی اور علماء کرام دی محبت نال ساڈے قلوب و اذہان معطر اور منور فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعے میں عرض کیتا کہ اے مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، رجب المرجب دا۔ اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو عرشاں تے بلایا، اور اسی مہینے دے اندر ولایت دے بادشاہ، وہ شخصیت جتوں ولیاں دے ولایت دے رجسٹر دے اتے، ولیاں دی ولایت دے سرٹیفکیٹ دے اتے مہر لگ دی ہے، حضرت مولا علی مشیر شاہ خلیفۃ الرسول داماد مصطفیٰ حسنین کریمین دے بابا مولا المسلمین اور اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دا پیدائش دا مہینہ جا رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مکمل آیت مبارکہ سورہ فتح دا آخری رکوع، اللہ جل وعلا کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، کفار کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں۔
رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کہ جو اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، جن کا میل ملن ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں اگر ان کو دیکھا جائے تو آپس میں ان کی محبت اس قدر دل عزیز ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یاد کرتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو رکوع کرتے دیکھو گے، سجدہ کرتے دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا فضل ورضوانا، اور اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ سے حضور علیہ السلام کے چاروں یاروں کا ثبوت دیتے ہیں۔ والذین معہ، جو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ والذین معہ، وہ شخصیت جو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے، اور وہ شخصیت جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتی ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رضا تلاش کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، وہ ذات حضرت مولا علی مشکل کشا کی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات ببرکات ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جنہوں نے ہر وقت اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سامنے کر دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ولادت بسعادت حضور علیہ السلام اس وقت 30 سال کے تھے جس وقت مولا علی مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ حضور نے جس وقت اعلان نبوت کیا اس وقت مولا علی کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ولادت بسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اللہ کے گھر میں ہوئی۔ کوئی بچہ ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ اس قدر نوبت آ جاتی ہے کہ گاڑی میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی مشکل کشا آپ کی ذات مبارکات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند تھی کہ مولا نے فرمایا کہ تو نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو نے
میرے حبیب کا بازو بننا ہے، میرے حبیب کی مدد کرنی ہے، تیری ولادت کعبۃ اللہ میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ ولادت ہو گئی لیکن آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ماں باپ نے سمجھا شاید نابینا ہے، بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، کیا معاملہ ہے، آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی چچی جان، آپ نے پیغام بھجوایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، چاند سا خوبصورت بیٹا ہے، کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، کیا معاملہ ہے؟ شاید نابینا نہ ہو۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بچے کو اٹھایا، ماں نے کہا حضور گل مکدی نہیں پئی، گل مکے دے تاں کہ یا رسول اللہ اکھاں کھولے، اکھاں کھولے۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی المرتضی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، حجت العالمین، حجت اللہ علی العالمین، حجت اللہ علی المسلمین، حجت اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ دا شیر حضور علیہ السلام دا بازوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برادر، حضور علیہ السلام دا بھائیے، آقا علیہ السلام نے مولا علی مشکل شاہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو اپنی گود جس ویلے چکیا، حضور علیہ السلام دا چکنا سی، مولا علی نے اپنی اکھاں نو کھول کے دسیا، یا رسول اللہ گل تے تواڈے اوتے مکنی ہے۔ تے شاید کی کیا کہندا کہ طیبہ والے گل تیرے اوتے مکنی ہے، طیبہ والے گل تیرے اوتے مکنی ہے، بلیاں وی آنا اوتھے، نبیاں وی آنا اوتھے، ساری خدائی تیرے بوئے اتے جھکنی ہے، طیبہ والے تیرے اتے مکنی ہے۔ مولا علی مشکل شاہ راوی کہتا حضرت علی المشکل شاہ، مولا علی مشکل شاہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی اکھاں نو کھولیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعب دہن ڈالیا، آقا علیہ السلام نے جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو گھٹی دیتی، اپنی زبان چسائی، جس طرح انسان کھجور دی گٹلی چوس دے نا، اس طرح حضرت امام حسین نے حضور علیہ السلام دی زبان چوسیا۔ روایت کرتے نے حضور علیہ السلام نے اپنی لعب دہن نو حضرت علی دے منہ دے وچ پایا، حضرت مولا علی مشکل شاہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعب دہن دی گھٹی دیتی۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شہد دی گھٹی دیتی جاندی ہے، کسے نو کسے شہد دی گھٹی دیتی جاندی ہے، اے علی تیری عظمت تو قربان جاوا، حضور علیہ السلام نے اپنے لعب مبارک دی لعب دہن، وہ لعب جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونیا تیرے لعاب نو اسی جنت دیا نعمتاں دے نال پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت دیا نعمتاں دے نال تخلیق فرمایا، اس لعاب نو حضور علیہ السلام اپنے دہن مبارک دے وچوں نکال کے مولا علی مشکل کشا دے دہن مبارک دے وچ پا رہے ہیں، گھٹی دیتی جا رہی ہے۔ احمد نے فرمایا کہ میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر۔ مکمل حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے صحابہ میں علم دا شہر ہوں. ابو بکر اس شہر دیا بنیاداں ہیں. عمر فاروق اس شہر دیا دیواراں ہیں. حضرت عثمان غنی اس شہر دے ستون ہیں. مولا علی مشکل کشا اس شہر دا دروازہ ہے. ہائے ہائے لوگ اس حدیث نہیں منتے, کہتے ہیں ضعیف ہے, کمزور حدیث ہے. لیکن مفسرین کرام اور محدثین کرام نے فرمایا فضائل دے بارے دے وچ جیڑی بھی حدیث واقعہ نا اون منیا جائے گا. فضیلت ہے نا, لوگ فضیلت کا انکار کرتے ہیں. صحابہ تے صحابہ اللہ تعالیٰ دے نبیوں دی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. افسوس ہے انہوں نے. آج دا موضوع حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اور اس دے نال جو پچھلے ہفتے سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بیعت بھی کی گئی, اس دے متعلق بھی اس دے نال آج 3 فروری ہے, 5 فروری نو یوم یکجہتی کشمیر دے, اس دے متعلق بھی 2 دن گلہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ اشرف المخلوقات بنایا, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ساری مخلوقات تو افضل بنایا. ساری مخلوقات تو بولو, ساری مخلوقات تو افضل, فرشتیاں تو بھی افضل بنایا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے, حضور دے احکامات دے عمل کرے, فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے. اگر ایہی انسان اللہ تعالیٰ دے فرامین ترک کر کے پس پشت ڈال دے, ایہی انسان کتے تو بھی بھیڑا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ دی بندہ عبادت کرتا رہے گا, فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ دی عبادت نہیں کرے گا, نماز نہیں پڑھے گا, حضرت سلطان العارفین سلطان باہو پاک نے فرمایا اس بندے نو مسلمانہ دے قبرستان سے بھی نہ دفناؤ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا سور تو بھی بھیڑا ہے. اشرف المخلوقات ہے, میں سور تو بھی بیٹھا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا, میں کہتا ہوں انسان جو بھی انسان اشرف المخلوقات ہے, پھر انسانہ دے وچوں بھی 2 گروہ بنائے نے, کافر مسلمان. پھر مسلمانہ دے وچوں 2 گروہ بنائے, منافق اور صحیح العقیدہ مسلمان. اور مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک حبیب عطا فرمایا, اپنی لاریب کتاب عطا فرمائی, حضور علیہ السلام دے اسوہ حسنہ عطا فرمائے, حضور دی آقا علیہ السلام دا طرز زندگی عطا فرمایا مسلمانانو, وہی مسلمان ساری دنیا دے مار کھا رہے. اس وجہ اس بندے نے مسلمان نے اس وقت اللہ تعالیٰ دے فرامین نو, اللہ تعالیٰ دی کتاب نو, حضور علیہ السلام دی احادیث نو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اس وجہ تو انسان دنیا دے اوپر مسلمان دوسرے انسانہ کو کافرہ کو مار کھا رہا ہے. وہی مٹھی بر مسلمان جڑے کافرہ دوتے حاوی ہو جاندے سی. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تے اس غزوے دے اندر کافرہ دی طرفوں ایک شخص سے عمر بن عبد ود کافر
1000 شاہ سوارہ دے برابر اس کی طاقت ہے. اندے مقابلے میں اگر 1000 بندہ سواری دے اوپر چڑھ کے انہیں نہ لڑے گا تو او عبدالود اس بندے نو 1000 دے 1000 کو گرا چھوڑے گا. ایسا بندہ. ادھر حضرت مولا علی مشکل گشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آقا علیہ السلام کو اجازت مانگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اجازت ہے میں ادھر لڑا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لڑ تیرے واسطے میں دعا کرنا وا. آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو وعدہ کیتا سیگا کہ اگر کوئی بندہ مینوں اچھے کام دی دعوت دے گا تو میں ان دی دعوت کو قبول کراں گا. کہنا میں وعدہ کیتا سی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا میں تینوں دعوت دینا اللہ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی طرف اور اسلام دی طرف. میں تینوں اسلام دی دعوت دینا وا میری دعوت میں قبول کر. وہ کہندا فارغ چیزاں واسطے میرے کو ٹائم نہیں ہے. عام لفظاں وچ فارغ چیزاں واسطے میرے کو ٹائم نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر میرے نال لڑ. کہندا ٹھیک ہے جی لڑنا وا. اس نے کہا کہ بھتیجے میں تیرا چاچا ہاں تے میرا دل نہیں کردا کہ میں تینوں قتل کراں. لیکن مولا علی مشکل گشا آپ دے اندر قوت ایمانی سی. حضور علیہ السلام دے دین دی قوت سی طاقت سی. آپ نے فرمایا چاچا تو قتل کر نہ کر میں تینوں قتل کر دینا ہے. میں تینوں قتل کر چھوڑنا ہے. آگ بگولا ہو گیا. سواری تو اتریا